یہ جو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ذرا پہلے ہماری جو آڈینس ہے، جو ہمارے لسنر اور ویورز ہیں، تاکہ ان کو بھی اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چل سکے۔ دیکھیے 1953 کی تحریک ختم نبوت کے بعد ایک بڑی قربانیاں دی گئی تھی اس وقت، اور بڑے مظالم ہوئے تھے، یعنی حکومت کی طرف سے، اور اس وقت مارشل لا بھی لگایا گیا، اور بڑی قربانیاں عوام کی طرف سے، اسلامیان پاکستان کی طرف سے۔ وہ ایک الگ تحریک تھی، بڑا جوش و خروش تھا، بڑا ولولہ تھا، بڑا عزم تھا۔ فوری سبب یہ پیدا ہوا کہ نشتر میڈیکل کالج ہے، اس میں اسلامی جمعیت طلباء کی یونین تھی، ڈاکٹر ارباب عالم خان اس کے صدر تھے۔ وہاں سے ایک ٹرپ جو ہے وہ اس کے لیے روانہ ہوا، اور یہ راستہ یہی تھا، چناب ایکسپریس پہ وہ جاتے تھے، تو 140 طلباء اس میں شامل تھے۔ اور جب یہ 22 مئی کو 1974 یہ وہاں ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین رکی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ تقسیم کرنا شروع کیا، تو طلباء نے فوری طور پہ رد عمل کیا، اور انہوں نے الفضل لینے سے انکار کر دیا، اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، اور انہوں نے ان کے خلاف ایک بڑا رد عمل کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد یہ پھر انہوں نے پروگرام بنایا، اور پوری خبر رکھی کہ یہ طلباء کب واپس آئیں گے۔ اور اس کے بعد 29 مئی کو جب یہ وہاں سے واپس آئے ہیں، ہاکیاں لے کے، ڈنڈے لے کے، پستولیں لے کے، جو ان کے پاس تھا، یعنی پورا ایک حملہ آور تھے۔ اور جیسے ہی ٹرین رکی ہے، وہ اس بوگی کے اوپر حملہ آور ہوئے، کھینچ کے ان کو باہر نکالا، پلیٹ فارم پہ لٹا کے ان کو مارا، لوگ بے ہوش ہو گئے، یہ ڈاکٹر ارباب عالم بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اور یعنی 70 کے قریب ایسے طلباء تھے کہ جو موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ پھر الحمدللہ یعنی طلباء نے بھی پورے پنجاب میں، پاکستان میں، علماء کرام نے، مطلب ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ اس میں پھر یہ معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچا، 13 دن موقع دیا گیا، اسمبلی کے سامنے اس کا جھوٹ اور مکر و فریب کھل کے آ گیا، اور وہ جو جرا تھی اس میں آ کے جھوٹ ثابت ہو گیا کہ یہ تو مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جو میں مختصر بیان کر سکا ہوں۔